یہ خلیوں نے کیا خود ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ان خلیوں نے مل کے آنکھ بننا ہے، ان خلیوں نے مل کے دل بننا ہے؟ آرگنائز ہوئے نا، اور پھر سارے خلیے آرگنائز ہو کے ایک کامن فنکشن پرفارم کر رہے ہیں۔ دل کا فنکشن گردے نہیں پرفارم کر سکتے، گردوں کا فنکشن آنکھیں نہیں پرفارم کر سکتی، آنکھوں کا فنکشن جو ہے وہ ہاتھ نہیں پرفارم کر سکتے۔ انسان کو تو پتہ ہی نہیں اس کے اندر کیا کچھ ہے۔ تو یہ بنیادی بات ہے کہ اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور جتنے اگلے بھی گزرے ہیں ان کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے۔ اس سے ڈر جاؤ، اس اللہ سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں تمہاری مرضی کے بغیر پیدا کیا ہے۔ جو تمہیں تمہاری مرضی کے بغیر پیدا کرنے پر قادر ہے وہ تمہارے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے، اور اگر وہ تمہارے لیے کچھ ڈیسیژن کر لے گا پھر کوئی تمہیں بچا نہیں سکتا۔ یہ ہے اصل میں اس کا فہم۔ ڈر جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈر سکو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہی اللہ ہے جس نے اس زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے۔ والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا ہے۔ اس حصے کے اوپر بھی گھنٹوں بولا جا سکتا ہے کہ یہ زمین جو بچھونا بنائی ہے صرف اس کی ایک فزیکل پراپرٹی کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ زمین کو رہنے کے قابل بنایا ہے۔ زمین میں ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے آتے ہیں، ہر سیکنڈ میں، لیکن ان کا ایمپلیٹیوڈ جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے۔ اگر وہ بڑھ جائے تو زمین تباہ و برباد ہو جائے۔ اتنے زلزلوں والی زمین کو رہنے کے قابل بنایا ہے، اسے کنٹرول کیا، اور اس اعتبار سے بھی رہنے کے قابل بنایا ہے کہ وہاں پر ہر مخلوق کے لیے اس کی زندگی کا سامان رکھتی ہے، اور جو سب سے ضروری سامان تھا زندگی کے لیے وہ بالکل فری رکھا ہوا ہے۔ کون سی چیز؟ آکسیجن۔ پانی تو پھر بھی بندہ کچھ گھنٹے کچھ دن بھی نکال سکتا ہے، آکسیجن 1.5-2 منٹ سے زیادہ کوئی نہیں نکال سکتا، بالکل فری رکھے۔ اور اس آکسیجن کی جو مقدار ہے اسے کنٹرول کیا ہوا ہے فضا کے اندر۔ ہائیڈروجن سے یا نائٹروجن سے وہ بڑھ جائے تب بھی ہماری ایگزسٹنس نہیں ہے، کم ہو جائے تب بھی ایگزسٹنس نہیں ہے۔ اور یہ تو صرف ایک فائن ٹیوننگ ہے، اس طرح کی ملینز آف فائن ٹیوننگز روئے ارض پہ ہیں۔ اسی لیے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہ میریکل پلانٹ بنایا گیا ہے اس قابل کہ یہاں پہ زندگی رہے، تو کسی کے بنانے سے بنا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے خود بخود بن گیا ہے تو پھر اس کو کوئی کاپی کر کے بنا کے بتا دو۔ جو چیز کاپی بھی نہ ہو سکتی ہو اس کے بارے میں کہنا کہ وہ خود بخود ہو گئی ہے، تو اس سے بڑی تو بے وقوفانہ سٹیٹمنٹ ہی نہیں ہو سکتی۔ جو کام کرنے سے نہ ہو سکے وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ خود بخود تو وہ کام ہو سکتا ہے نا کہ جو یعنی کرنے سے ہو بھی جائے۔ زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک بیج نہیں بنا سکتی کہ جسے ہم مٹی میں بوئیں اور وہ 6 ارب گنا بڑا درخت بن جائے۔ لوگ تو کہتے ہیں جی مٹی کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں سونے کی کوئی قیمت ہے۔ سونے میں بیج ڈالا جائے تو وہ درخت نہیں بن سکتا۔ اگر مٹی دنیا پہ نہ ہو تو سونے کو چاٹنا ہے کسی نے، اور سونا نہ ہو تو پھر بھی دنیا چلتی رہے گی۔ یہ مٹی جو اللہ نے رکھی ہے دیکھنے کو حقیر چیز ہے، لیکن اس میں ہم بیج بوتے ہیں، اور سر وہ بیج جب نکلتا ہے اور درخت بنتا ہے، اس درخت کا سائز، اس کے پھولوں کے لگنے کی ٹائمنگ، اس کا پھل میں کنورٹ ہونا، پھلوں کے پکنے کی ٹائمنگ، پتوں کی شیپس، ان کے سائز، پھر ایک ایک پتے تک پانی کا پہنچنا زمین سے، یہ تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ ایک درخت تو بہت بڑی بات ہے، ایک بیج نہیں کوئی بنا سکتا، اور کوئی یہ کہ خود بخود بن گیا، تو اس سے بڑی بے وقوفی کسی کی کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا کا کوئی بے وقوف انسان بھی ایک بال پوائنٹ کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں خود بخود بن جائے، کیونکہ یہ ایک مینیجیبل چیز ہے، الٹپ نہیں ہے، ایٹ رینڈم نہیں ہے۔ تو زمین کو اس نے تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا ہے۔ اب یہ متشابہات میں سے ہے،
یعنی آسمان کے بارے میں جو اب ہمیں اس ماڈرن سائنس کی وجہ سے ٹروتھ ریویل ہو رہے ہیں وہ تو بڑے حیران کن ہے. یعنی آسمان کی جو لیئرز ہیں، آسمان تک پہنچنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے لیئرز رکھی ہوئی ہیں، ان کے لیے بھی آسمان کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے. اسٹریٹوسفیئر ہے، پھر ٹروپوسفیئر ہے، پھر اوزون کی لیئر ہے. یعنی سورج سے ملینز آف ایمپلیٹیوڈ کی مختلف ریز دنیا میں آتی ہیں، لیکن زمین کی جو ہمارے رہنے کی سطح ہے اس تک اس میں سے چند ایک پہنچتی ہے. 99.99% یہ آسمان کی جو لیئرز ہیں اس کی وجہ سے ریپیل ہو جاتی ہیں، کچھ ارتھ میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے ریپیل ہو جاتی ہے، ورنہ وہ ہارمفل ریز نیچے آ جائیں تو بیماریاں ہیں. یہ جو کہتے ہیں اوزون لیئر کے اوپر ایک شگاف ہے، اس کی وجہ سے سکن کینسر کا خدشہ ہے ان علاقوں میں جہاں پہ وہ ڈائریکٹ ریز آتی ہے. تو یہ آسمان کو ایک بڑی مضبوط چھت بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے. آسمان حفاظت کا ذریعہ ہے. یہ اللہ کی قدرتیں ہیں جی، اس پہ کتنی دیر بولا جائے. میرے اس پہ کئی ایک لیکچرز ہیں، وہ آپ دیکھ لیں ورنہ تو ٹاپک بدل جائے گا. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے اس نے پانی کو نازل کیا. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ، پھر اس کے ذریعے پھل اگائے تمہارے لیے، رِزْقًا لَكُمْ، تمہارے رزق کے طور پہ. اچھا یہ ساری باتیں بنیادی ہیں. کوئی دنیا کا انسان نہیں ہے جو کہ یہ چیزیں میری آبزرویشن میں نہیں ہیں. قرآن چونکہ پوری انسانیت کے لیے، لہٰذا اس میں بالکل ڈیٹم لیول کی بنیادی باتیں ڈسکس ہوں گی جو ہر بندے کے ایکسپیرینس میں، نالج میں ہوں. کہ جتنی باتیں آ رہی ہیں کہ تمہیں اللہ نے پیدا کیا، تم سے اگلوں کو پیدا کیا، سب کے ایکسپیرینس میں ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین کو رہنے کے قابل بنایا ہے، آسمان کسی انسان نے بنائی ہے. انسان تو ہمیشہ سے آبزرو بھی کر رہا ہے اسے. انسان تو صرف ڈسکوری کرتا ہے، اور انوینٹ بھی جو کرتا ہے وہ بھی کریشن ایکس نہیلو نہیں کرتا، عدم محض سے وجود نہیں دیتا، بلکہ اللہ کی تخلیقات کو یوز کر کے کرتا ہے. اگر وہ یہ ٹیبل لکڑی کا بنا رہا ہے تو لکڑی اس نے نہیں بنائی ہے، لکڑی نیچر سے ہی آئی ہوئی ہے. کریشن ایکس نہیلو نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بدیع السماوات والارض، زمین و آسمان کو بغیر نمونے کے، کوئی چیز نہیں تھی تو پیدا کی ہے. انسان جو خالق ہے وہ اللہ کی تخلیق میں سے خلق کرتا ہے، لیکن انسان بدیع نہیں ہے. البدیع نہیں اسے کہہ سکتے آپ، بغیر نمونے کے چیزوں کو پیدا کرنے والا. تو آسمان کے ذریعے پانی ہم دیکھتے ہیں، اس کے ذریعے زمین سے رزق نکالتا ہے تمہارے لیے. اس میں کیا قیامت مضمر ہے. رزق نکالنا بھی کافی نہیں تھا اگر اس رزق کی کمپیٹیبلٹی ہمارے ساتھ نہ ہوتی. آپ شیر کے سامنے تازہ ترکاری لا کے ڈال دیں، بہترین سے بہترین سبزی بھی، وہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا، کیونکہ اس کی جبلت نہیں ہے، اس کے لیے وہ رزق نہیں ہے. اور بکری کے سامنے فریش قیمہ لا کے ڈال دیں آپ، اس کے لیے کوئی اٹریکشن نہیں. تو صرف رزق تمہارے لیے، رزق یعنی رزق بھی پیدا کیا اور اس رزق کو کمپیٹیبل بھی بنایا. اور یہ رزق میں تو میں صرف کھانا پینے ڈسکس کر رہا ہوں، ورنہ تو ہر نعمت ہی رزق ہے. سب سے اہم ترین رزق آکسیجن ہے جو ہم انہیل کرتے ہیں، جس کے بغیر ہم 1.5-2 منٹ سے زیادہ زندہ ہی نہیں رہ سکتے. وہ سب کے لیے فری رکھتی ہے اللہ نے. کوئی اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہے، کوئی آپ کو خریدنا نہیں پڑے گا، یہ آپ کے لیے فری ہے. تو جس اللہ نے یہ ساری نعمتیں دی ہیں، اس نے زمین کو رہنے کے قابل بنایا، آسمان کو تمہارے لیے مضبوط چھت بنایا تمہاری پروٹیکشن کے لیے، آسمان سے پانی نازل فرما کے زمین میں سے نباتات اگائے، اس کے ذریعے تمہارا یہ فوڈ سائیکل چلتا ہے سارے کا سارا. سب کچھ زمین سے ہی آ رہا ہے، چاہے وہ جانوروں کی خوراک ہو، چاہے پودوں کی خوراک ہو، چاہے ہماری خوراک ہو. زمین مر جائے تو ساری مخلوقات مر جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے یہ سب کچھ کیا ہے، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، پھر اللہ کے ساتھ کوئی مد مقابل نہ ٹھہراؤ اور تم جانتے تو ہو، تم جانتے تو ہو.
کہ یہ کوالٹیز کسی اور کی ہے ہی نہیں ہے. یہ توحید تو تمہارے اندر موجود ہے کہ اللہ کے مد مقابل کوئی نہیں ٹھہرایا جا سکتا. مجھے بتائیں قرآن اسٹارٹ میں جو توحید بیان ہوئی ہے, اس توحید کو پڑھ لینے کے بعد کوئی کسی بابے کو پکارے گا, کسی مرے ہوئے شخص کو پکارے گا, کسی زندہ شخص سے وہ چیزیں ڈیمانڈ کرے گا جس کا وہ اہل ہی نہیں ہے؟ امپاسبل. کتنی بنیادی بات ہے. بس یہ ساری نعمتوں کے عوض میں تم سے ایک بات مانگ رہا ہوں, فلا تجعلوا للہ اندادا, پس مت بناؤ اللہ کے ساتھ کسی اور کو مد مقابل ند کے طور پہ. وانتم تعلمون, اور تم جانتے تو ہو کہ کوئی ہے ہی نہیں ایسا کہ جسے بنایا جائے مد مقابل. کون ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہیلو گائز, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گائز میرے پاس تو ورڈس ہی نہیں رہے جو کہ مطلب جو کہنا ہوتا وہ ساری باتیں انجینئر صاحب نے ہمارے فیوریٹ اسکالر جو ہیں کی ہیں, اور جس ویڈیو پر ہم نے ریئیکشن کیا ہے, اور انہوں نے سارا ہی ڈسکشن جو بھی کنفیوژن تھی وہ ساری دور ہی کر دی. اور لاسٹ میں بولا تھا کہ نا کہ تم جانتے تو ہو, یہ قرآن میں ہے نا کہ یہ تو قرآن کے مطلب قرآن کو ڈسکرائب کر رہے ہیں, تو تم جانتے تو ہو کہ مطلب یہ کوالٹیز اللہ کی ہیں, اللہ کے سوا ہے کوئی نہیں نا. تو اللہ کے سوا جو بھی کسی کو بھی پکارے گا وہ شرک کرے گا, تو اتنا بڑا گناہ ہے شرک کا, اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی معافی ہے ہی نہیں زندگی بھر ہمیشہ, اور آخرت میں جلتا رہے گا, مرتا رہے گا اگر اس نے جیتے جی توبہ نہ کی تو. آئی اب گائز آپ کو سمجھ آ ہوگا تو شرک ہوتا کیا ہے. شرک یہی ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پوجنا, اور یہ اتنی ساری جو ڈیٹیلز بتائی ہوئی تھیں, اور اگر اس کے باوجود بھی, اور ایسی کوئی اور سی کتاب میں بھی تو نہیں ہے جو مطلب اتنا ڈیپلی بتا رہا ہے. بھائی جو انسان بنا رہا ہے, جو چیز اس کو کریٹ کر رہا ہے, وہی تو جانے گا, اس کے بارے میں سوچ زیادہ. تو میرے ایمرولوجی والا بھی جو ویڈیو ہے وہ بھی آپ دیکھیں, اس میں بھی بتا دیا کہ انسان کیسے بنا. پہلے گوشت اور گوشت کے بعد جو ہڈی بنی ہے, گوشت پہلے بنا. تو یہ سائنس کنفیوز ہو رہی تھی کہ نا کہ ہڈی یا گوشت, تو گوشت پہلے بنا اور ہڈی بعد میں. یہ سائنس اب بتا رہی ہے ریسرچ کر کر, اور قرآن نے پہلے بتا دیا. کیوں بتا دیا بھائی؟ جس نے بنایا وہی تو بتا سکتا ہے نا. اور تم اس کے باوجود بھی کسی اور کو پکارو گے, اور تم کہو گے بھائی باپ دادا ہو کہ ہم تو وہ پوچھتا رہے, ہم بھی کرتا رہے, تو رہنے دو. پھر جب یہ اتنا سارا ڈسکرائب جو ڈیٹیل بالکل ڈیپلی سے کر رہا ہے قرآن, اور اس کے باوجود بھی آپ کو سب سمجھ آ گیا, تو پھر اس کے باوجود بھی آپ شرک کرو گے, تو بس اللہ ہی رحم کرے. مرنا سب کو, حساب سب کو دینا, اور جانا پھر آخرت میں. تو آئی ہوپ گائز ویڈیو پسند آئی ہوگی. اور ہمارے ویڈیو اگر آپ کہیں گے بھائی کہ قرآن ہی کیوں آسمانی کتاب ہے, مطلب قرآن ہی کیوں گوڈ کی کتاب ہے, یہ اور بھی جو ریلیجنس ہیں بہت ہیں, لیکن مین تو یہ ہے نا ہندو مسلم سکھ عیسائی, یہ مین ہے نا. تو ان کا کیا ہے, تو قرآن نے پہلے بتا دیا انجیل, توریت, زبور, قرآن, یہ 4 کتاب جو ہیں یہ اللہ کی کتاب ہیں, لیکن یہ اپنے دور پہ ہوئی تھی, اپنے دور پہ نازل ہوئی تھی, ہر پیغمبر کے ہر الگ قوموں پہ. تو ہمارے آخری محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری پیغمبر ہیں, اللہ کے رسول, تو ان پہ قرآن نازل ہوا تھا. تو اور آسمانی کتاب, اب چلو یہ بتا دیں, اور آسمانی کتاب, اور جو کرسچن لوگ مانتے ہیں نا وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں, تو اللہ کو سب سے بڑی گالی ہے یہ, مطلب بولا گیا کہ یہ کہتے ہیں رحمان کو گالی بکتے ہیں. یہ گالی ہے جو مطلب اللہ کا بیٹا مانتا. اللہ خود کہہ رہا میرا کوئی بیٹا نہیں, کوئی بیوی نہیں, کوئی کچھ نہیں, اسٹرکچر نہیں, کوئی جو انسان سوچتا وہ ہے ہی نہیں. تو انسان پتہ نہ کس بیس پہ سوچ رہا ہے. خیر, آیا ویڈیو آپ کو گائز پسند آیا ہوگا, تو ایسے ہی اپڈیٹ کے لیے ہم سے جڑے رہیں, اور بھی ہم ویڈیو آپ کے لیے ایسے اچھے جو بھی منتاد ہو جائے ہم لاتے رہیں گے. اور چاہے تو آپ لائک سبسکرائب آپ کے ہیڈ ہے کرو یا مت کرو, پر ایک شیئر ضرور کر دینا اپنے فرینڈس میں, ان کو بھی معلوم ہو کہ شرک ہوتا کیا ہے. اور بھی ہمارے سب سے مین جو مطلب مجھے خود انٹرسٹ لگا, جو آپ کے سارے کنفیوژن اور بھی دور کر دے گا, ایمبرولوجی, بچہ مطلب کیسے پیدا ہوتا ہے, اور مطلب ہر چیز کا جو سائنس اب بتا رہے قرآن نے پہلے بتا دیا. اور آئرن آسمان سے آیا ہوا ہے, ارتھ کا ہے ہی نہیں, یہ سوچنے والی بات ہے, قرآن نے پہلے بتا دیا اور سائنس اب بتا رہی ہے. تو اور بھی میریکلس بہت ہیں. میں نے شارٹ ویڈیو اپلوڈ کیوں ہی آئی ہے, آپ وہ دیکھیں. بس اللہ ہم سب کو کبیرہ صغیرہ کفر شرک جن حقیقت بدعت حرام کرتے جس گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین.
تو ایسے ہی ملتے رہیں گے، تب تک کے لیے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔